الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ الحمدللہ عشرہ ذوالحجہ سیریز میں آج ہمارا ڈے 1 ہے، جس میں ہم جانیں گے اس عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اہمیت احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ آپ سب جہاں جہاں لنک کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک دونوں سے لائیو یہ سیشن آ رہا ہے، آپ جہاں جہاں اس لنک کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور شیئر کیجیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت کو جان سکیں اور اپنے ان ڈیز کو بہترین عبادت میں گزاریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہترین دین کے کام لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں کہتی تو ہوں مجھے اپنے رب سے بڑا پیار ہے، لیکن اب ٹائم ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قیمتی ترین دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، اس رب کا اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل۔ ہم رمضان سے نکلتے ہیں، چونکہ بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم 2 گھنٹے دورہ قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم رمضان سے نکلتے ہیں پھر ہماری عید پارٹی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 1 مہینے تک 1.5 مہینے تک تو کچھ نہ کچھ کیفیت رہتی ہے، اور اس کے بعد ہماری وہ کیفیت جو رمضان کے اندر تھی وہ نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مجھے اور آپ کو ایسے قیمتی ترین دن دیتے کہ دیکھو وہاں 30 ڈیز تھے، یہاں صرف 10 دن ہیں، اور وہاں جو آخری عشرے کی راتیں تھیں، یہاں پر 10 قیمتی ترین دن ہیں جس میں کی گئی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت 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 زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، بس اس نے ہمیں رغبت دلائی ہے اور ہمارے لیے معلوم دنوں کو محدود کر دیا کہ تم ان معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو، جو شمار کرنے میں بڑے کم ہیں لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن ہم کو گفٹ دیے ہیں، تو اس کا تحفہ واپس کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دنوں کو باقی دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باقی دنوں کی طرح نہیں بنایا، تو ہم نے بھی ان ڈیز کو باقی دنوں کی طرح نہیں بنانا ہے۔ ان دنوں کو اپنے دلوں میں خاص دن بنانا ہے، اپنی زندگی میں نمایاں کرنا ہے۔ ہمیں پتہ چلے ان دنوں کی صرف تعظیم نہیں کرنی کہ بڑے عظمت والے دن چل رہے ہیں، ہم نے اسٹیٹس بھی لگا لیے، ہم نے گروپ میں بھی شیئرنگ کر دی، اور ہم نے پیاری پیاری ویڈیوز بھی بنا دی، اور ہم نے اپنا کام کر لیا۔ نہیں، ان دنوں میں میرا اور آپ کا عمل تیز ہو جائے، ان دنوں میں میرے اور آپ کی زبان سے ذکر نہ رکے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ دیکھیں رمضان میں جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو تراویحیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، آپ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، آپ گھر میں بھی اگر کوئی ٹی وی چینل یا کچھ ایسی چیز لگاتے ہیں تو وہاں بھی مستقل اسی ٹائپ کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ نہ کچھ دینی مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان 10 ڈیز میں بدنصیبی ہماری ہے کہ ہمیں سنتوں کو ہم تک پہنچی نہیں، یا ہم نے خود ہی نہیں حاصل کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 10 دن اتنے قیمتی ترین دن ہیں۔ اب پچھلے کچھ سالوں سے جب سے میڈیا کا دور عام ہوا ہے، الحمدللہ 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 کہ اویئرنیس آئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ 10 دنوں میں بہت بہت زیادہ نیکیاں کرنی ہے، بہت خاص دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ شعور کے ساتھ یہ 10 دن دیے، تو میں نے اور آپ نے کیسے یہ 10 دن گزارنے، یہ ہم نے اپنا ایک ایک لمحہ، ظاہر گھر کے کام بھی کرنے، بچے بھی دیکھنے، سب کچھ کرنا ہے،
لیکن ہم نے ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے، یہ میری اور آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہماری کیا چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹی وی، ڈراماز، موویز، جو بھی کچھ تھا ایکسٹرا، جو بھی کچھ چل رہا تھا، کوئی ایشوز تھے، جب کسی کوئی نل بات سب ان 10 ڈیز میں بس ختم کر دینا۔ آپ نے کیا سوچنا ہے، یہ دن کس کے، بس میرے اللہ کی یاد کے دن ہے، کیونکہ حاجی تو حج کرنے کے لیے چلے گئے، وہ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، میں کیسے اپنے رب کو یاد کروں؟ تو ان دنوں کو باقی دنوں کی طرح نہیں بنانا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باقی دنوں کی طرح نہیں بنایا، ہمیں بھی انہیں باقی دنوں کی طرح نہیں بنانا۔ ان دنوں کو اپنے دنوں میں خاص دن بنانا ہے، اپنے دلوں میں ان دنوں کو خاص دن بنانا ہے، اپنی زندگی میں نمایاں کرنا ہے۔ ان دنوں کی صرف تعظیم کرنا بھی اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس کی تعظیم کرنے میں اپنا بہت سارا وقت لگا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو اسی میں روکے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو خاص دن چل رہے ہیں، نہیں یہ تو خاص دن چل رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری آخری ہماری جو آرام گاہ ہے وہ کہاں ہے؟ آخرت۔ تو رب العالمین کے پاس ہے ہماری آخری آرام گاہ۔ اس طرح کے موسم، اس طرح کے دن، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب جلدی کر دینی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے ہم سب کو، اس کو خوشی اور کشادگی اور تعظیم کے ساتھ لینا چاہیے۔ بس یقیناً یہ دن تعظیم کے لائق ہیں۔ کیسے عزت کے لائق نہیں ہوں گے؟ حالانکہ ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ کہاں کھائی گئی؟ قرآن کھولیے، سورۃ الفجر پہ آ جائیے، قرآن کھولیے تمام اسٹوڈنٹ، میں لنک شیئر بھی کر دیتی ہوں۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، قسم الذی حج، اور جفت اور طاق کی۔ یہ جفت اور طاق کیا ہیں؟ اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1 to 5۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ زمانے کی بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فجر کے وقت کی برکت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ولیال عشر، 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ لیالن کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربک میں لیالن کا ورڈ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی رات اور دن بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اکثر مفسرین کرام کیا بتاتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی لاسٹ رات نائٹس ہیں اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ جفت، آپ لوگ مائک آف کیجیے گا پلیز۔ جفت 10 ذوالحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور وطر یعنی طاق 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، جس میں ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ 2 سال کے گناہ، 1 سال آئندہ، جی 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلا۔ واللیل اذا یسر، رات جب وہ چلتی ہے، یعنی رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ زمانے اور وقت کے بہترین اوقات ان آیات میں ہمیں بتائے گئے۔ دن کا بہترین حصہ، رات کا بہترین حصہ، 10 بہترین راتیں، 10 بہترین دن، قربانی کا دن، حج کا دن، یعنی یہ زمانے کے کون سے وقت ہیں؟ بہترین ترین وقت ہیں۔ حل ذالک قسم الذی حج، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، ان کو جو گواہ بنایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جس میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے افضل ترین ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان فرق رکھا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی علم میں بہت زیادہ آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، تو بعض کو بعض درجات میں بلندی عطا کی ہے، اسی طرح بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کو باقی کے تمام دنوں پر فضیلت دی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا گیا۔
جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہفتے کے دن میں جمعے کا دن سب سے افضل ترین دن ہے، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں اور ان میں سب سے زیادہ افضل لیلۃ القدر ہے، اور افضل میں سے بھی افضل الذکر کہا گیا یہاں۔ ان خاص مواقع کا ذکر کرنے کی وجہ اور اہمیت کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ یعنی کیوں بتایا مجھے اور آپ کو کہ ان 10 دنوں میں اور نیکیوں کی طرف لگ جاؤ، ان 10 دنوں میں اللہ کو وہ کیے گئے عمل بہت زیادہ محبوب ہیں، تاکہ میں اور آپ اللہ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع کی طرف اپنی رغبت کر لیں۔ ہمارے گھر کے جو کام تھے، ہماری جو گھریلو مسائل تھے، ہم جو اپنے بچوں میں لگے ہوئے تھے، ہم اپنی پریشانیوں میں تھے، ہم اپنے غم میں تھے، ہم سمجھتے تھے ہم بڑے، ہم نے اس میں آ کر کیا کیا؟ وہ جو رمضان میں ہمارا تعلق بڑا اچھا جڑا تھا وہ واپس جو ٹوٹنے لگا، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ اللہ کی رحمت کو نہیں پاؤ گی؟ آ جاؤ، اللہ کی رحمت کو پانے کی سیل لگ گئی ہے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہم روزمرہ زندگی میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں، اور جب خاص دن آ جاتا ہے تو پھر ہم شعوری طور پر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ اور انعام ہے، اتنا بہترین گفٹ ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے، اور جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں۔ ان دنوں میں خوب محنت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں۔ خوب محنت، خوب اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے۔ رمضان میں محنت کی جاتی ہے لیکن کوئی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ شوال کے روزے رکھنے پر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں سے ایک مہینہ ہے۔ مائکس آف کیجئے پلیز۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی خاص عبادت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی حرمتوں کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور موقع دیتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا، کہ جن میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ دن دنیا کے دنوں میں بس سب سے بہترین ہے اور اللہ کے محبوب ترین دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی نہ اس کی جان واپس آئی نہ اس کا مال واپس آیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 757۔ افضل اعمال والے دن، انسان کے سال بھر میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل اعمال ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں کے اعمال کی پہلے سے تیاری کیوں کریں؟ کیونکہ جب انسان کا کسی کام کی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، پھر جب موقع آتا ہے تو وہ اس کام کو آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ ان دنوں میں کرنے والے اعمال کی پہلے سے تیاری کرنا تاکہ اس سے محروم نہ رہیں۔ یعنی آج کا دن آپ نے ہاف ڈے نکال دیا، اب آپ کے کیا معاملات رہے، ذکر کس طرح زیادہ رہا، کس طرح کم رہا، اب کل کا دن مجھے اس سے بھی بہتر گزارنا ہے، اور آج کا جو باقی کا دن ہے وہ اس سے بھی بہتر گزارنا ہے۔ اپنا قرآن میں نے آج جتنا پڑھا تھا اس کو اس سے بڑھاتے جانا ہے۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل دونوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، باقی دنوں کی نسبت اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن فرائض پر ہر حال میں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ فرض اور نفل دونوں پر توجہ دینی ہے، لیکن فرائض کی قیمت پر نہیں، یعنی کہ فرض تو چھوڑے ہوئے اور نوافل پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، فرض سب سے پہلے، فرائض کو چھوڑ کر صرف نوافل کا اہتمام کرنا بھی درست نہیں۔
آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یا آپ کی مغرب کی فوت ہو گئی اور آپ ساری رات 100 نفل پڑھ لیں، وہ ایک جو فرض آپ نے چھوڑا ہے وہ کبھی بھی اس کے برابر میں نہیں آئے گی۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے نیک اعمال: نماز، تلاوت، روزہ، ذکر، دعا، کثرت سے دعا، کثرت سے۔ یہ جو میں اور آپ پریشان ہیں، کبھی اولاد کے لیے، کبھی کسی رشتہ دار کے لیے، کثرت سے ہر ایک کے لیے دعا، صدقہ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر اپنے رب کو منانا ہے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیں، اللہ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں پروردگار، اللہ آپ کی رضا چاہتی ہوں۔ بیماروں کی تیمارداری کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کھانا کھلانا، وہ سارے نیک اعمال جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، کسی بھی طرح کسی دوسرے کو جو فائدہ پہنچایا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ افطاری بنا رہے ہوتے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، غریبوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، جی ہم افطار کرا رہے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیں تو کر دیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں ہمارے پاس ایسا کوئی ماحول نہیں بنا ہوتا۔ یہ ماحول میں نے اور آپ نے خود بنانا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اچھا آج جو میں نے کھانا پکایا ہے ایک صدقہ ہو گیا جو میں نے اپنا جو چیریٹی باکس بنایا اس کے اندر ڈالا، اور ایک میں نے ڈیلی کا اپنا جو کھانا بنایا ہے اس میں ایکسٹرا کھانا بنا کر کسی غریب کو، اب وہ آپ کے گلی کا کوئی چوکیدار ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ دور تک کمانا ہے تو کوئی ہے ہی۔ جو صدقات ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، ہر کام جو نیکی کا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کو کھانا کھلائیں، خوبصورت سے آپ کے گھر میں آم ہے اس کو اچھے سے کاٹیں، یعنی جس طرح بھی آپ خوبصورت کر سکتے ہیں نا، آپ کی نیکی، آپ کس طرح کسی کو لیے خوبصورت سی ٹرے بنا کر کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی غریب کو کہہ دیا، کوئی آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں کوئی ایسا اس کو اسپیشلی بلا لیا دعوت پہ، اب آپ بولے نہیں یہ تو 10 دن بڑے خاص ہیں، مجھے تو اپنا ذکر کرنا تھا، یہ میرے گھر میں آ گیا اب میں ان کو کھلاؤں پلاؤں۔ ہر چیز کے اندر نیکی اگر ہم ڈھونڈ لیں، ہر چیز کے اندر نیکی اگر ہم اس کو غور و فکر کر لیں، اس کے اپنے ذہن کو صرف بدل لیں نا کہ نہیں ان کو میں نے جو کھلانا ہے وہ کس لیے کھلانا ہے، اچھی سی دعوت میں نے صرف کس لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ ان دنوں میں ہر نیکی کا کام کرنا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کب سے اس طرح کا کھانا کھایا ہوگا، نہیں کھایا ہوگا، تو ایسے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں، انوائٹ کریں، نہیں انوائٹ کر سکتے ان کے گھر میں کوئی اچھی سی ٹرے بنا کے بھیج دیں، کوئی ایک ٹائم کا کھانا اچھے سے کھلا دیں گے۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم کس طرح کریں، کیونکہ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ سارے نیک اعمال جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، کسی بھی طرح کسی دوسرے کو جو فائدہ پہنچایا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ذکر، آپ کے اذکار، آپ کا قرآن، آپ کی تلاوت، آپ کا دلوں کو پاک کرنا، آپ کا اپنے دلوں سے ہر چیز کو نکال دینا، اور ساتھ میں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو وہ سارے کام بھی کرنے، کیونکہ وہی تو نیکی ہے۔ اکیلے بیٹھ کے تو ہم بڑی اچھی سی عبادت کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ درگزر کرنا، بیویاں ہیں شوہر کی بات پر درگزر کرنا، آپ نے روزہ رکھا ہے انہوں کو نہیں لگا کہ یہ فرض ہے، انہوں نے نہیں رکھا، اب آپ کہیں جی میں تو سارا دن روزے سے تھی اور آپ نے آ کے یہ کام بول دیا، نہیں، کسی پہ احسان نہیں کیا، آپ نے اپنا روزہ رکھا تھا اپنے رب کی یاد کے لیے۔ رمضان اور ذوالحجہ کا موازنہ کرتے ہیں کہ رمضان آخری 10 راتیں افضل تھیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ رمضان کے سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، رمضان میں سب کی اجتماعی عبادت کرنے کی وجہ سے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، سب لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کی عموماً فضیلت معلوم نہیں ہوتی تو سب لوگ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو فضیلت ہی معلوم نہیں ہوتی تو وہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اس لیے اس میں اعمال کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان میں یوم العرفہ ہے، یوم الترویہ ہے اور یوم النحر ہے۔ یہ عشرہ اس لیے بھی افضل ہے، اس میں عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں نیک اعمال، روزہ، نماز، تلاوت، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ عشرہ ذوالحجہ میں نیک اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے علاوہ حج اور قربانی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ رمضان میں حج نہیں کیا جا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، یعنی ان دنوں کی خاص چیز اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں ایام معلومات کا ذکر آیا ہے، جس سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی یہی عشرہ ذوالحجہ کے دن ہے۔ اچھا رمضان کو کیا کہا گیا تھا؟ ایام معدودات، یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں،
اور یہ کیا ہے؟ یہ ایام معلومات ہے، معلوم 10 دن ہیں جن میں نیکیاں قبول ہو رہی ہیں۔ ان دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں انسان اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا ذکر کر کے قربانی کرتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک چیز کہ اگر آپ کے یہاں جانور آ گئے یا آنے والے تو اس پر بھی اللہ کا ذکر کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی، پروردگار اللہ تیری رحمت سے میں یہ لے سکی، اللہ سے تیری توفیق تھی، اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما۔ اور یہ قربانی بھی اب ہمارے یہاں جس طرح کا سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے اور ہمارے بچے جس اس میں بڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ یہ مائیں خصوصاً دعا مانگے کہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اپنے جانوروں کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چلنا اور ان کی ساتھ ویڈیوز بنانا، ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، کیونکہ قربانی کے جانور پہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں یعنی جو بھی ہمارا قربانی کا جانور ہے ان پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا خاتمہ ان ایام میں ہوتا ہے۔ یعنی حج کے مہینوں میں کیا آتا ہے؟ شوال کا پورا مہینہ آ جاتا ہے، ذوالقعدہ آ جاتا ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن شامل ہوتے ہیں۔ یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ یہ اکثر صحابہ جیسے حضرت عمر، علی ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر تابعین کا قول ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پہلے 10 دن پہ ختم ہو رہے ہیں حج کے دن، تو اس لیے بھی ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ ان دنوں میں ایک عظیم دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن دین کی تکمیل کا دن بھی ہے۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ کون سی آیت اتری تھی؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اتری تھی، جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دی تھی۔ اس عشرے میں یوم النحر یعنی حج اکبر کا دن بھی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک عظیم دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر 10 ذوالحجہ، اس کے بعد یوم القرہ یعنی 11 ذوالحجہ ہے۔ یوم القر یعنی قربانی سے اگلا دن، اس دن کو قر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ منی کی وادی میں قرار پکڑتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ، 10 کو قربانی اور قربانی کے بعد طواف افاضہ کو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یعنی ہم جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی یہ دن افضل ہے، لیکن حج کرنے والوں کے لیے مزید افضل دن ہے۔ سلف صالحین ان دنوں کو کیسے گزارتے تھے؟ سلف صالحین ان دنوں نیکی کے کاموں میں خوب محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی تھی، اور ان 10 دنوں کے عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی لائٹس بند کر کے سونا جایا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ یہ 10 دن شروع ہوتے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی تھی، یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرتے تھے، اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے، دوسروں کو بھی بتاتے تھے۔ ابو عثمان نحدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، ان میں زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے اور کوئی نیک عمل چھٹنا نہیں چاہیے۔ سال کے باقی دنوں اور ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں اعمال کی وجہ سے فرق ہونا چاہیے، یعنی ان ایام میں زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ ان دنوں میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، نیند سے یعنی فضول سونا اس سے آپ کم کریں گے تو آپ کا ذکر اذکار زیادہ بڑھے گا۔ لہو اور لغو چیزوں سے، لہو بیکار کی چیزیں
بیکار فالتو چیزیں، بیکار باتیں، فالتو چیزیں، ادھر ادھر کی باتوں سے، سوشل میڈیا سے، ویڈیو کلپ سے، ٹی وی سے، لوگوں سے فالتو میل ملاقات سے بچنا ہے۔ ان تمام اوقات کو عبادت اور ذکر اور اچھے کاموں میں استعمال کرنا، ضرورتاً کسی کے پاس جانا پڑے تو ان کو بھی عبادت اور ذکر میں ساتھ شامل کر لینا چاہیے۔ مل کر ذکر اور تسبیح کی باتیں کرنا، بچوں کو اس طرف راغب کرنا تاکہ انہیں ان 10 دنوں کی اہمیت معلوم ہو۔ اور ہمارے جو بھی ساتھی اس سال حج پہ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو پروردگار حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ خاص کر کے سب کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری اکیڈمی کی چیئر پرسن الحمدللہ میڈم سعدیہ اس دفعہ حج پر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، ان کے ساتھ گئے ان کے تمام لوگوں کو اور تمام ہی لوگ جو حج کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو حج مبرور کرنے والا بنائے۔ حج مبرور نیکیوں والا حج ہے۔ اور میڈم سعدیہ نے اپنی پوری زوم کلاس کے لیے بھی، ڈیلی اسلامک پوسٹ کے بھی تمام گروپ کے لیے، ہماری تمام ٹیچرز کے لیے، سب کے لیے بہت بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی دعاؤں میں سب لوگ شامل ہیں الحمدللہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات ہے تو پوچھیے گا، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے پوچھا تھا ذکر کیا کریں، تو ذکر ہم آپ کو ڈیلی اسلامک پوسٹ میں سارے شیئر کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تراتیل گروپ میں بھی کر دیں گے اور ڈیلی اسلامک پوسٹ میں بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں گروپس میں کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور روزہ اگر آج نہیں رکھا ہے تو کل سے نیت کر لیں کہ کل سے کوئی روزہ انشاءاللہ نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھیں فرض نہیں ہے، اب آپ کو شیطان کہے گا کوئی بات نہیں، فرض تھوڑی ہے، تمہاری تو طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، تمہیں تو شوگر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، نہیں رکھو کچھ نہیں ہوتا۔ ارے فرض تھوڑی نہ ہے، بے شک فرض نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھ لیا، کیا سیکھا آج کے آپ نے اس سیشن سے؟ بے شک روزہ فرض نہیں ہے ان دنوں میں، لیکن اگر میں آپ کو بولوں اس بات کو حدیث کی ورڈنگز کی مفہوم کے ساتھ بیان کریں، کوئی اور بتائیں؟ جی مجھے وہ تو عرفے کا دن کا روزہ ہو گیا، وہ تو عرفے کا دن کا روزہ ہو گیا، میں عام روزوں کی بات کر رہی ہوں، جیسے کل کا دن ہے، آپ اگر اس کی فضیلت جو ہے وہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نہیں، میں آپ سے یہ بات ہی نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں کل کا روزہ کیوں رکھوں؟ وہ تو عرفے کے دن کی فضیلت ہو گئی نا۔ میں کل اگر ہم کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال میرے رب کو بہت پسند ہے، میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ میں ساری زندگی تو اسی میں لگی رہی، میرے بچے راضی ہو جائیں، میرا شوہر راضی ہو جائے، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میرا فلاں راضی ہو جائے، میرے ڈمکا، ہم اسی میں تو لگے رہے، میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ میرے رب نے مجھے یہ دن عطیہ کیا، اللہ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، ان دنوں تک پہنچایا، میں اپنے رب کو نہ مناؤں؟ جیسے تہجد ہوتی ہے نا، وہ ایک خاص عبادت ہوتی ہے، خاص اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، اللہ اپنے خاص چنے ہوئے لوگوں کو اس وقت جانماز پہ لے کر آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ان کی رب سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں بالکل اسی طرح یہ 10 ڈیز میں آپ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ تو ہمارا سیدھا آنسر کیا ہونا چاہیے کہ میں ان 10 دنوں میں عبادت کیوں کروں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا یہ قیمتی ترین دن ہے اور اس میں قیمتی ترین نیکیاں کرنی ہے، اس لیے میں کل کا روزہ رکھوں، ختم۔ چاہے مجھ پہ فرض ہے نہیں ہے، چاہے کل آپ کے بچے بھی بعض اوقات یہی کہنے لگ جاتے ہیں، ارے نہیں آپ کی طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے، اللہ سے مدد مانگیے۔ رمضان کے رکھے تھے نا، رمضان میں کیا تھا، نہیں فرض ہیں مجھے ہر حال میں رکھنے تھا نا، جب وہاں نیت ایسی تھی اللہ نے بھی رکھوا دی ہے۔ یہاں ہم نیت میں پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں نہیں نا وہ گرمی اتنی ہے تو ہم سے فرض ہیں، چھوڑو اتنا آسان چھوڑیے، کوئی بات نہیں، باقی کے ذکر کرتے رہیں گے، تسبیحات کرتے رہیں گے۔ چلو بھائی، ہم نے ابھی سوچا تھا، ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو خود ہی تسلی دی اور وہیں پہ ہم رک گئے، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین ہم تیری گناہ گار بندیاں، یا رب العالمین آپ نے ہم پر فضیلت کی، یا رب العالمین ہمیں یہ بہترین ترین دن دیے، یا رب العالمین ہمیں ان عظمت والے دنوں میں اپنے رب سے تعلق جوڑنے والا بنا دیجئے. یا رب العالمین ان دنوں میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو تیری تکبیرات کو بلند کریں گے. یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے رب العالمین جو آپ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. یا رب العالمین ہمیں ان دنوں میں بہترین عبادت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ اپنی بھرپور عبادت کرنے والا بنا دیجئے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کے دلوں میں ان دنوں کا شعور پیدا کر دیجئے. یا رب العالمین ہمیں وہ بہترین مائیں بنا دیجئے جو اپنے بچوں کو ان دنوں کی فضیلت بتانے والی اور ان سے عمل کروانے والی ہوں. یا رب العالمین ہمیں وہ زبان عطا کر دیجئے، ہمیں وہ دل عطا کر دیجئے، ہمیں وہ قوت گویائی عطا کر دیجئے کہ تیرے بندوں کو تیرے رب سے جوڑنے والے بن جائیں. یا رب العالمین ہماری زبان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر پل ہر دم ذکر کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں تہجد کے وقت استغفار کرنے والا بنا دیجئے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ سحر کے وقت استغفار قبول ہوتی ہے. یا رب العالمین آپ بخشش کرتے ہیں. یا رب العالمین آپ کی یہ پسندیدہ ترین دن ہے. یا اللہ تیری بندیاں ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں. یا رب العالمین ابھی ہم نے رمضان میں آپ سے معافی مانگی تھی رب العالمین، پھر ہم بھول گئے، پھر ہم گناہوں میں لگ گئے، پھر ہم اپنی اسی روٹین لائف میں آ گئے. یا رب العالمین آپ نے ہمیں یہ دن دیے، یا اللہ ہم جانتے ہیں اسی لیے عطا کیے کہ اے بندی اپنی بخشش کروا لو. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجئے. یا رب العالمین تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیجئے. یا رب العالمین ہم سے بہترین دین کے کام لے لیجئے. یا رب العالمین یہ خوبصورت دن آپ نے ہمیں دیے. یا رب العالمین ان خوبصورت دنوں میں ہمیں اپنی اطاعت کے لیے چن لیجئے. یا رب العالمین ہمیں طریقے نہیں آتے، اللہ ہمیں عبادات نہیں آتی. یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ آپ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں. یا رب العالمین جو آپ کو پسند ہے اللہ وہ کام کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ جو آپ کی ناراضگی کے کام ہیں، یا اللہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، یا رب العالمین ان بات سے، ان چیزوں سے، ان اعمال سے ہمیں دور کر دیجئے. یا رب العالمین ان عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں بہترین دنوں میں ہر روزانہ صبح کو نماز، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار اور خوبصورت طریقے سے اپنی عبادات کو کرنے والا بنا دیجئے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو اپنے لیے خالص کر لیجئے. یا رب العالمین یہ فضیلت والے دن آپ نے ہمیں عطا کیے. یا رب العالمین ان فضیلت والے دن میں ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں. رب العالمین ہمارے ملک میں بہترین نظم و نظام کا نافذ فرما دیجئے. یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے. یا رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں ہماری نفس کی تنگی سے بچا لیجئے. یا رب العالمین ہمارے پچھلے اور آئندہ، گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری جتنی بھی یہ بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ میں دعا مانگتی ہوں پروردگار ان کی آج سے لے کر آئندہ زندگی میں کوئی تہجد مس نہ ہو. اللہ انہیں اپنا قرب عطا کر دیجئے. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے روزے رکھنے میں. یا رب العالمین فجر کے بعد تلاوت قرآن پڑھنے میں انہیں آسانی پیدا کر دیجئے. یا رب العالمین ہم سب کو نماز اول وقت میں ادا کرنے والا بنا دیجئے. یا رب العالمین ان دنوں کی شروعات ہو چکی. یا رب العالمین ہماری زبان کو حسد، بغض، کینہ اور غیبت سے بچا لیجئے. اللہ ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے. یا رب العالمین اس کی بہترین عبادات کو ہمیں کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں. یا رب العالمین جو ٹوٹا پھوٹا عمل کریں گے اللہ تو بڑھا چڑھا کے اسے قبول کر لینا. یا رب العالمین جو ٹوٹا پھوٹا عمل کریں پروردگار اسے بڑھا چڑھا کر قبول کر لیجیے گا. یا رب العالمین
جتنے لوگ بے اولاد ہیں پروردگار سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ان سب کو اولاد صالح عطا کر دیجیے۔ اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یا رب العالمین ہم تیری بندیاں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتی ہیں، یا رب العالمین اگلے سال ہم سب کو اپنے پاس سے حج کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنے گھروں میں بلائیے، یا رب العالمین ہمارے بچوں کے رزق میں اتنی برکتیں دیجیے، حلال رزق میں